رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا ما أتلو عليكم. وقال النبي صلى الله تعالى وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا فهذا عيدنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر معزز بزرگان دین، علماء کرام، علم کرام، حفاظ کرام، شہر کے عمائدین اور ہم سب کے محبوب کریم قوم ملت کی خدمت کرنے والے دانشور، اور ساتھ ساتھ ہمارے اس علاقے کے MLA صاحب اور دیگر تمام خدام، اس عیدگاہ کے اور وہ تمام حضرات جو 4 مساجد کے ذمہ دار حضرات ہیں، اور اس خوبصورت موقع پر جو انتظام اور اس کے سلسلے میں کوششیں، ان سب حضرات کی خدمات میں عید مبارک کہتے ہوئے میں آپ حضرات کو خوشیاں اور مسرت پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ خوش اور شاداب رکھے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ دنیا کی پریشانیوں سے بچائے رکھے، ملک میں امن سکون سلامتی نصیب فرمائے. ہم سب اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں. ہماری خوشی اور ہمارا غم کا تعلق سب کا سب اللہ اور اس کے رسول اور اسلام سے ہے. ہمیں خوشی بھی منانے کا طریقہ ہم سب کے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. ہمیں غم کے حالات کے غم سے گزرنے اور غم کو برداشت کرنے کا طریقہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اگر خوشی میں ہم اپنے رسول کے طریقے سے ہٹ کر کے خوشی منائیں گے تو اس میں وبال ہے، اس میں پریشانی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے گرفت ہے. اور اگر غم میں بھی ہم شریعت کو بھلا کر کے اپنی مرضی سے غم کے دائرے سے اور اس کے پہلو کو اختیار کریں گے کہ اس میں بھی بڑی پریشانیاں ہیں. لہذا اسلام ایک بہت ہی پاکیزہ دین ہے. اسلام کی عبادتیں بہت ہی سکون والی عبادتیں ہیں. اللہ رب العالمین کے لیے طے کیا ہوا ہے. ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافذ کیا ہوا ہے اور آپ کے لیے عملی نمونہ ہے. لہذا اتنا خوبصورت ماحول اور اس قدر امن و سکون شاید کہ کسی بھی مذاہب میں خوشی مناتے وقت اس کو اختیار کیا جاتا ہو. اور کر لیجیے 30 دن تک کے مسلمانوں نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا. پورے ملک میں کہیں سے کوئی خبر نہیں آئی کہ مسلمانوں کی طرف سے باشندائے اپنے ملک کے لوگوں کو، چھوٹے ہو یا بڑے ہو، امیر ہو یا غریب ہو، کہیں کا رہنے والا ہو، کسی بھی طبقے سے تعلق ہو، مسلمانوں نے اپنی اس عبادت کے مہینے کو اس کو اذیت اور تکلیف یا دہشت خوف کا ماحول اس کو پیدا کیا. بلکہ رمضان المبارک کے موقع پر مسلمانوں کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کی زبان پر مٹھاس آ جاتی ہے، اس کے عمل میں بہت ہی سکون آ جاتا ہے. وہ بھوکوں پیاسوں کو تلاش کر کے ان کو کھلانا مسلمانوں کی عبادت بن جاتی ہے. لہذا نہ راستے میں کوئی تکلیف آنے جانے والوں کو، نہ کہیں کسی کے ایک بھاؤ کا معاملہ ہے. لہذا ہم لوگ مسلمانوں نے اسلام کی اتباع اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اتنا خوبصورت طریقے سے اختیار کر کے بناتے ہیں کہ اگر ہم کو افطار کے لیے فروٹ خریدنا پڑتا ہے تو ہم جا کر کے فروٹ دیکھتے ہیں، مذہب کو نہیں دیکھتے ہیں. ہم جا کر کے پھل کو دیکھتے ہیں، مذہب کے بارے میں نہیں پوچھتے ہیں کہ تم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو. لہذا اسلام ایک امن والا مذہب، سکون والا مذہب، نرم والا مذہب، دل میں ملانے والا مذہب، محبت کو پھیلانے والا مذہب، محبت کے ساتھ میں جینے رہنے سہنے کی تعلیم دینے والا مذہب ہے. لہذا اللہ رب العالمین نے ہم سب کو
اس دنیا میں پیدا کیا ہے، یاد رکھیے یہ دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے، لہذا اس دنیا میں ہم کو اللہ کے مرضی کے مطابق جینے پڑیں گے اور رہنے پڑیں گے۔ اگر اللہ کی بنائی ہوئی دنیا میں ہم اگر اپنی مرضی سے جینا چاہیں گے تو دنیا کا نظام بگڑ جائے گا، امن و سکون چلا جائے گا، آدمی آپس کے اندر سے محبت میں بھید بھاؤ کرنے لگے گا۔ لہذا اللہ کی یہ بنائی ہوئی دنیا ہے، اسی لیے جاتے وقت تو دنیا کو لے کر نہیں جاتا ہے بلکہ اس کو چھوڑ کر کے جاتا ہے۔ لہذا جس طرح سے ہم اور آپ کسی کے گھر کا مہمان اگر بنتے ہیں تو مہمان بننے کے وقت میں اب تو ایک دن دو دن اگر گھر میں ٹھہرنا پڑتا ہے تو اسلام کے مرضی کے مطابق ہم کو رہنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم اپنی مرضی اس گھر میں چلائیں اور اپنی مرضی کے ساتھ اس کے گھر میں جینا چاہیں، نہیں۔ اسی طرح یہ دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے میرے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، یہاں اللہ کی مرضی ہی، اس اوپر والے کے قانون کے مطابق ہی زندگی گزاریں گے تو بھائی بھائی بن کر کے رہیں گے، امن و سکون کے ساتھ رہیں گے، بھید بھاؤ نہیں ہوگا، ایک دوسرے کو کسی طرح تکلیف نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں 8 باتیں ارشاد فرماتی ہے، اے میرے محبوب لوگوں کو بتا دیجیے، میری ایک وصیت سنا دیجیے، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا۔ اس آیت کریمہ میں 8 باتیں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے اور اس کو بڑی اہمیت اور وصیت کے درجے میں فرمایا ہے، اور یہ فرمایا کہ اگر تم ان 8 اصول باتوں پر اور میری وصیت پر عمل کر لو گے تم امن سکون کے ساتھ زندگی گزار کر کے پھر دوبارہ میرے پاس آؤ گے۔ تمہارے رہنے سہنے میں کسی انسان کو انسان دور کی بات ہے، کسی ایک چرندے پرندے کو بھی تکلیف نہیں پہنچے گی اگر تم ان 8 اصولوں پر عمل کر لو گے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، اگر ایک مسلمان پورے قرآن پر عمل نہیں کر سکتا ہے تو کم سے کم یہ 8 باتیں اپنی زندگی میں داخل کر لے، قسم خدا کی ہوئے زمین پر وہ سب سے شریف اور بہترین انسان کہلائے گا۔ اور اگر ان 8 باتوں کے خلاف ورزی کیا تو اللہ کی نظر سے بھی گرتا ہے، مرنے کے بعد اس پر سخت سے سخت عذاب مسلط کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب آپ صاف صاف سنا دیجئے، میرے جوڑ میں کسی کو نہیں لائے، یعنی میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائے، میری حکومت و سلطنت، میری ربوبیت اور وحدانیت پر کسی کو لا کر کے مقابلے میں کھڑا نہیں کرے۔ اللہ تشرک باللہ، ایک آپ تو اگر مسلمان ہو تو اس کو کان میں لے کر کے دل میں اتار لیجیے، مرتے دم تک کے شرک کے عمل سے ہم کو بچنا ہے، اگر نہیں بچیں گے تو پھر آخرت برباد ہو جائے گی، عبادتیں ختم ہو جائے گی، یہ روزہ، یہ نماز، یہ حج، یہ زکات سب کے سب ہوا میں چلی جائیں گی، اس لیے شرک سے بچنا۔ دوسری بات اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے میرے محبوب بتا دیجیے لوگوں کو کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے، ان کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچائے، ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے، اگر وہ بوڑھے ہو جائے تو ان کے سامنے اونچی آواز میں گفتگو نہیں کرے، ان کے کھانے سے پہلے نہیں کھانا، ان کے پینے سے پہلے پانی، اگر ضرورت ہو تو پہلے ان کو پلانا، بعد میں اپنے پینا، اپنے سونے سے پہلے ماں باپ کو دیکھ لینا۔ اللہ رب العالمین نے پورا حق اور حقوق بتایا، اگر تم ان باتوں پر عمل کرو گے تم اولاد میں سب سے بہترین اولاد کہلاؤ گے، تیرے جنت کے دروازے کھل جائیں گے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لہذا تمہارے لیے جنت میں جانا آسان ہو جائے گا۔ آج کے معاشرے میں پڑھے لکھے لوگ جتنی اذیت اور تکلیف اپنے ماں باپ اور والدین کو دیتے ہیں، شاید کہ جب لوگ نہیں پڑھے لکھے تھے اور جب پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا اس وقت ان کے ماں باپ بڑے اچھے اور سکون سے زندگی گزارتے تھے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ اے لوگوں حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمائی تیسری بات کہ تم کبھی بھی اپنے بچوں کو کھلانے پلانے کے ڈر سے قتل نہیں کرنا۔ ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں، تیرے بچوں کو بھی روزی دیتے ہیں، دنیا میں جو آتا ہے اپنی روزی لے کر کے آتا ہے اور اپنی روزی ختم کر کے دنیا سے جاتا ہے، اسی لیے بچوں کو یہ کہہ کر کے اس کو کیسے کھلائیں گے، اس کو کیسے ہم پالیں گے، اس نیت اور ارادے کے ساتھ میں قرآن اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ کسی کو قتل کرو۔ پہلے دور میں لوگ قتل کر دیتے
مسلم بچے نشے کی حالت میں چور چور اس کے عادی بنتے چلے جا رہے ہیں. ادھر دیکھو تو ادھر نشے کی عادتیں ہیں. پڑھنا لکھنا ان کا کم ہو گیا ہے. سوسائٹی اور ماحول میں اچھا نظام بنانا کم ہو گیا ہے. غیر غلط کاموں میں ان کا وقت زیادہ لگ رہا ہے. لہذا نوجوانوں بچو ان چیزوں سے. اللہ رب العالمین نے فرمایا تم بڑے اچھے انسان بنو گے. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا. یہ بندہ میرا ہے, میں نے اس کو پیدا کیا ہے. اگر تم نے اس کو قتل کیا ہے تو کل میں تجھے مجرم بنا کر کے کھڑا کروں گا. آج کوئی اپنی طاقت کی بنیاد پر, کوئی اپنی سیاسی زور اور ہمت کی بنیاد پر, یا کوئی اپنی عدالتوں کے بھروسے کی بنیاد پر نہ جانے کتنے معصوموں کو لوگ قتل کر دے رہے ہیں. یاد رکھیے اللہ تو بنایا ہوا پیدا کیا ہوا ہر ایک انسان ہے. جان اس نے دی ہے تو جان کا حساب بھی اللہ دے گا. اس لیے ناحق کسی کو مت قتل کرو. اگر تجھے آخرت میں قبر میں سکون سے زندگی گزارنا ہے تو پھر یہ کام چھوڑ دیجئے. کسی کو نہ قتل کرو, کسی سے نہ لڑو, کسی سے دنگے فساد مت کرو. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا یتیموں کا مال مت کھانا. یہ کھاؤ گے تو پھر تیرے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈال دوں گا. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ناپ تول میں کمی نہیں کرنا. اگر ناپ تول میں کمی کرو گے تو اس پر میرا عذاب مسلط ہو جاتا ہے. علماء محدثین فرماتے ہیں کہ دو چیزوں سے عذاب اللہ کو بہت جلدی آتا ہے. ایک ناپ تول میں کمی اور ایک ملاوٹ. یہ دو چیز